الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقلوبنا ومولانا بالقاسم کلام میں تمام تعریف و توصیف، تمام حمد و ثنا، تمام تعریف و تمجید پروردگار عالم کے لیے ہے، اس لیے کہ ذات پروردگار وہی ہے جس نے اس کائنات کو خلق کیا، وہی تمام چیزوں کا خالق ہے، وہی تمام چیزوں کا رازق ہے، وہی پروردگار کی جس نے اس کائنات کو خلق کیا، زمین کو خلق کیا، آسمان کو خلق کیا، حیوانات کو خلق کیا، نباتات کو خلق کیا، انسان کو خلق کیا، جنات کو خلق کیا، غرض کی پروردگار عالم نے کائنات کی تمام مخلوقات کو خلق کیا۔ اب چاہے وہ مخلوق چھوٹی سی چھوٹی کیوں نہ ہو یا وہ مخلوق بڑے سے بڑے پیمانے پر کیوں نہ ہو، لیکن تمام چیزوں کا خلق کرنے والا پروردگار عالم نے تمام چیزوں کو خلق کیا، لیکن ان تمام مخلوقات میں اللہ نے سب سے زیادہ اشرفیت کسے دی؟ اللہ نے سب سے زیادہ ان تمام مخلوقات میں مرتبہ کس کا بلند کیا؟ اللہ نے سب سے زیادہ ان تمام مخلوقات میں فضیلت کسے دی؟ اللہ نے چاند بھی بنائے، اللہ نے ستارے بھی بنائے، اللہ نے آسمان بھی بنایا، اللہ نے زمین بھی بنایا، اللہ نے حیوانات بھی بنائے، اللہ نے نباتات بھی بنائے، لیکن تمام چیزوں کو بنایا اللہ نے، لیکن تمام چیزوں کے بنانے کے بعد بھی خدا نے اپنے آپ کو بہترین چیزوں کا خالق نہیں کہا کہ میں نے سب سے بہترین چیز کو خلق کیا، لیکن ایک فقط تنہا صرف انسان ہے کہ جسے بنانے کے بعد پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ انا احسن الخالقین، کہ میں سب سے بہترین چیز کا خلق کرنے والا ہوں۔ صلوات پڑھیں اللہم صلی علی محمد آل محمد یا کہ ہم انسان کا کیا مرتبہ ہے، ہم انسانوں کو اللہ نے کیا فضیلت دی، لیکن انسان کی زندگی اللہ نے ہمیں گزارنے کے لیے اس دنیا میں پیدا کیا، لیکن افسوس ہے کہ اللہ نے ہمیں انسان جیسی زندگی گزارنے کا موقع دیا، لیکن اگر ہم انسان حیوان سے بھی بدتر زندگی گزاریں تو پھر ہم انسان کا نہ کوئی مرتبہ رہ جائے گا اور نہ ہی ہماری کوئی فضیلت ہوگی، کیونکہ اگر انسان اللہ نے بنایا تو انسان جیسی زندگی گزارنے کے لیے کہا، اور اللہ نے انسان کو کس طرح سے زندگی گزارنی چاہیے یہ بھی صرف اللہ نے، یہ نہیں کہ اللہ نے انسان کو دنیا میں بھیج دیا اور نہ کوئی ہادی بھیجا، نہ کوئی رہنما بھیجا، نہ کوئی راستہ دکھانے والا بھیجا، بلکہ ہم تو اتنے خوش نصیب ہیں کہ ہمیں راستہ دکھانے والے کوئی اور نہیں بلکہ محمد و آل محمد ہے۔ صلوات پڑھنے محمد
زندگی کیسی گزارنی چاہیے، ایک انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہونا چاہیے. زندگی تو حیوان بھی گزارتے ہیں، لیکن حیوان سے سوالات نہیں ہوں گے مرنے کے بعد. مرنے کے بعد انسانوں سے کیوں سوال کیا جائے گا؟ کیونکہ اللہ نے انسان کو اتنا بڑا مرتبہ دیا ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے. انسان کو سب سے بڑی نعمت عقل اللہ نے دی ہے. جانور کے پاس عقل ہے نہیں، تو عقل جب جانور کے پاس نہیں تو جانور سے سوالات بھی نہیں ہوں گے. اللہ نے انسان کو عقل جیسی نعمت دی، اچھائی برائی میں تمیز کرنے کی تمیز اللہ نے انسان کے اندر ڈالی کہ کیا چیز اچھی ہے اور کیا چیز بری ہے، کیا حرام ہے کیا حلال ہے، کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے. ان تمام چیزوں کی تمیز اللہ نے انسان کے اندر ڈالی. اور وہ تمیز کیسے انسان کرتا ہے؟ اپنے عقل کے ذریعے. عقل کے ذریعے انسان ان چیزوں میں تمیز کرتا ہے کہ کیا حق ہے کیا باطل ہے، کیا حلال ہے کیا حرام ہے. تو کہیں جانے ذرا اس کے بعد بھی اگر عقل جیسی نعمت کے بعد بھی انسان حلال حرام نہ پہچانے، انسان گناہ کرتا رہے اور گناہ میں اپنے آپ کو گناہ سے روک نہ سکے، اگر حرام کاموں سے روک نہ سکے، اگر اپنے آپ کو حرام اور حلال سے جدا نہ کر، بلکہ حیوان سے بھی بدتر ہو گیا. کبھی کبھی تو حیوانوں میں بھی انسانیت نظر آتی ہے، لیکن انسانوں میں کبھی کبھی انسانیت نظر نہیں آتی. انسان کبھی کبھی حیوان سے بدتر ہو جائے. اگر کوئی حیوانیت دکھاتا ہے تو وہ حیوان سے بدتر ہے. تو کنیزان زہرا، اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے. تمام مخلوقات میں ہماری فضیلت کو اللہ نے بیان کیا، ہمارے عہدے کو اللہ نے بلند کیا، اور ہمیں ایسے ہی نہیں بغیر ہادی اور رہنما کے چھوڑ دیا، بلکہ ہر زمانے میں اللہ نے ہماری ہدایت کا انتظام کیا. ہماری ہدایت کے لیے 1,24,000 نبیوں کو بھیجتا رہا، امامت کے سلسلے کو جاری کیا. آج بھی 12واں امام ہماری ہدایت کر رہا اس دنیا میں بھیجا، اشرف المخلوقات کا لقب بھی انسان کو دیا. تو کنیزان زہرا، اب اللہ نے انسان کو کس مقصد کے تحت پیدا کیا، اس کا بھی ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے. کبھی کبھی ذہنوں میں یہ آتا ہے، بعض نادانی کے بنا پر انسان یہ سمجھنے لگتا ہے کہ جب اللہ کو موت دینی تھی تو پھر زندگی کیوں دی. اب دیکھیے، ایسی فکریں ہمارے ذہن میں کبھی کبھی پیدا ہو جاتی ہیں شیطان کے وسوسے میں کہ جب اللہ کو موت دینی تھی تو پھر زندگی کیوں دی. یعنی انسان اس قدر دنیا میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس قدر دنیا کی محبت میں وہ گرفتار ہو جاتا ہے کہ وہ کبھی مرنا نہیں چاہتا، وہ کبھی بھی اس دنیا سے اپنا رشتہ توڑنا نہیں چاہتا ہے. تو کنیزان زہرا، اب اس کائنات میں رہ کر وہ اپنی اصل منزل کو بھول جاتا ہے، وہ اپنے اصل مقام کو بھول جاتا ہے کہ اسے اصل میں جانا کہاں ہے. ایک مرتبہ سب مل کر صلوات پڑھیں. جو آنے والے ان کے لیے بھی جگہ کا انتظام رکھیں تاکہ وہ بھی آرام سے بیٹھ سکیں اور مجلس کو تسلسل بھی ملتا رہے. ایک مرتبہ تو کنیزان زہرا، اللہ نے انسان کو اس دنیا میں بھیجا، پیدا کیا، کس مقصد کے تحت پیدا کیا؟ میں نے ابھی ذکر کیا تھا کہ انسان کے ذہن میں یہ خیالات آتا ہے کہ جب اللہ نے دنیا میں بھیجا تو پھر موت کیوں دی. کس وجہ سے آتا ہے؟ وہ وجہ یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں آ کر گرفتار ہو جاتا ہے دنیا کی محبت میں. وہ اس دنیا سے جلدی جانا پسند نہیں کرتا ہے. تو کنیزان زہرا، اور یہی وجہ ہے کہ جتنی انسان کو دنیا سے محبت بڑھتی جائے گی اتنا ہی انسان آخرت سے غافل ہوتا جائے گا. کیونکہ دنیا مومن کے لیے نہیں ہے، بلکہ دنیا تو کافروں کے لیے ہے. جو مومنین ہوتے ہیں وہ اس دنیا کو قید خانہ سمجھتے ہیں،
جو مومنین ہوتے ہیں وہ اس دنیا سے صرف اتنا ہی استفادہ حاصل کرتے ہیں کہ جتنا اس دنیا میں رہ کر وہ اپنے آپ کو آخرت کی دنیا کے لیے سنوار سکیں، بنا سکیں، کیونکہ اب اس دنیا کے بعد ہمیں آخرت میں کوئی اعمال صالح کرنے کا چانس نہیں ملے گا، کوئی نیک اعمال کرنے کا موقع ہمیں مرنے کے بعد نہیں ملے گا، جو کچھ کرنا ہے ہمیں اس دنیا میں کرنا ہے۔ تو جو مومن ہوتے ہیں وہ دنیا کو آخرت کی کھیتی سمجھتے ہیں، جو مومن ہوتے ہیں ان کے لیے دنیا آخرت کی کھیتی ہوتی ہے کہ جیسا ہم یہاں بوئیں گے ویسی فصل آخرت میں کاٹیں گے۔ تو کنیزان ذرا مومن دنیا سے زیادہ وابستگی نہیں رکھتا ہے، کیونکہ وہ اپنی اصل منزل کو اپنے آنکھوں سے دیکھتا رہتا ہے، اس کے ذہن میں اپنی اصل منزل رہتی ہے کہ مجھے کس منزل پر جانا ہے۔ اور آخرت وہ مقام ہے، وہ منزل ہے جہاں پہ انسان ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ کبھی آخرت ختم ہونے والی نہیں ہے، کبھی مٹنے والی نہیں ہے۔ دنیا تو یہ ہے کہ ایک نہ ایک دن دنیا نیست اور نابود ہو جائے گی، فنا ہو جائے گی۔ تو جو چیز فنا ہو جائے اس سے مومن دل نہیں لگاتا، بلکہ جو چیز ہمیشہ قائم رہنے والی ہے اس سے مومن دل وابستگی کرتا ہے۔ تو کنیزان زہرا جو مومن ہوتا ہے وہ موت سے گھبراتا نہیں ہے بلکہ موت کا انتظار کرتا ہے۔ جو مومن گھبراتا نہیں ہے بلکہ موت کا انتظار کرتا ہے، کیونکہ موت اس کے لیے موت نہیں ہوتی ہے بلکہ موت اس کے لیے ملاقات پروردگار ہوتی ہے۔ اور جو علی کے چاہنے والے ہوتے ہیں موت ان کے لیے موت نہیں ہوتی ہے بلکہ قبر میں مولا کائنات کا دیدار ہوتی ہے۔ صلی اللہ موت کا انتظار کرتے ہیں، جو علی کے چاہنے والے ہوتے ہیں وہ علی کے دیدار کا انتظار کرتے ہیں، کیونکہ جو محب علی ہوتے ہیں مرنے کے بعد انہیں قبر میں علی کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ قبر میں کیا، جان کنی کے عالم میں ہی معصومین کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ ہمارے 8ویں امام ہمارے 8ویں امام امام رضا علیہ السلام کے پاس ان کے صحابی بیٹھے ہوئے تھے، اور ایک صحابی جانکنی کے عالم میں تھا، یعنی ایک ایسے صحابی کے پاس 8ویں امام بیٹھے تھے کہ جو جانکنی کے عالم میں تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ اے امام، میں اس وقت آپ کے جد کا دیدار کر رہا ہوں، یعنی میں اس وقت آپ کے جد علی کا دیدار کر رہا ہوں، آپ کے جد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کر رہا ہوں، یہاں تک کہ حتیٰ ان تمام لوگوں میں آپ کا بھی دیدار کر رہا ہوں۔ تو اب اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جانکنی کے عالم میں جو محبان اہل بیت ہوتے ہیں انہیں جانکنی کے عالم میں ہی اہل بیت کا دیدار ہو جاتا ہے۔ تو جب جانکنی کے عالم میں اہل بیت کا دیدار ہو گیا تو پھر قبر میں کیوں کرنا اہل بیت شفاعت کے لیے آئے، تو پھر جب قبر میں آ گئے تو پھر برزخ کے سفر میں اہل بیت کیوں کرنا شفاعت کرے، اور جب روزے برزخ اہل بیت کی شفاعت نصیب ہو گئی تو پھر روزے محشر اہل بیت کی شفاعت کیوں کرنا نصیب ہو گئی۔ علی کی اور علی سے ملاقات اسی وقت ہوگی جب انسان کا رشتہ اس دنیا سے الگ ہو جائے گا، منقطع ہو جائے گا۔ موت مر جانے کا نام نہیں ہے بلکہ موت اس دنیا سے اس دنیا میں جانے کا نام ہے۔ انتقال کا مطلب ہوتا ہے منتقل ہونا، یعنی اس جگہ سے دوسری جگہ تبادلہ ہونا، دوسری جگہ منتقل ہو جانا، اس جہان سے آخرت کے جہان میں منتقل ہو جانا۔ جب اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے تو موت بھی دی ہے، تو اب زندگی میں تو والدین کو ذریعہ بنا دیا آنے کا، اب موت کیا، اب یہاں سے جانے کا ذریعہ کسے بنائے، تو اللہ نے موت کا ذریعہ بنایا اپنی بارگاہ ہمیں بلانے کا۔ تو جب کسی کی موت ہوتی ہے تو ہماری زبان پہ یہ جو فکرہ آتا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ بے شک ہم اللہ کی جانب سے آئے اور ہمیں اللہ کی بارگاہ میں پلٹ کر جانا ہے۔ تو کنیزان ذرا یہ گواہی ہم اس لیے نہیں دیتے ہیں، یہ فکرہ ہم اس لیے نہیں دہراتے کہ فلاں کی موت ہو گئی تو ہم نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، بلکہ ہم اپنے موت کی گواہی دیتے ہیں کہ آج اس کی باری ہے تو کل اسی طرح مجھے بھی جانا
जाना है। आज ये इस दुनिया से उस दुनिया में गया तो कल मुझे भी इस दुनिया से मुंतकिल होना है, मुझे भी इस दुनिया से इंतकाल करना है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बेशक हम अल्लाह के लिए हैं और हमें अल्लाह की बारगाह में पलट कर जाना है। जरा मौत तो हर दिन वाली है, जो भी इस दुनिया में आया उससे मौत का मजा चलना है। खुद परवरदिगार आलम ने कहा है कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। जो भी आया है, जो भी इस दुनिया में आया है, बड़े से बड़े बादशाह हैं वो चले गए, बड़े से बड़े ताकतवर पावरफुल लोग आए वो भी चले गए, तो बड़े से बड़े रईस आए वो भी चले गए, बड़े से बड़े छोटे से छोटे हकीर से हकीर अदना से अदना जो भी इंसान इस दुनिया में आया उसने दुनिया को छोड़ दिया, दुनिया से वाबस्तगी उसकी खत्म हो गई। तो जो भी आया उसे इस दुनिया से जाना है। तो अब कनीज़ाने ज़रा, जब इस दुनिया से इंसान को जाना है, मुंतकिल करना है, तो फिर इस दुनिया से दिल बस्तगी करना ये एक नादानी है, क्योंकि जो अक्लमंद होंगे वो कभी दुनिया से दिल बस्तगी का मतलब क्या कि इस तरह से दुनिया में गर्क हो गए कि ना हराम की तमीज की, ना हलाल की तमीज की, ना खुदा के बंदों के हुकूक को हमने अदा किया। इंसान अपने हुकूक अदा करते करते इस दुनिया से चला जा रहा है। कितना भी पैसा हो गया, जितना भी सर्फ कर लो अपने ऊपर, कोई गरीब आ गया, अरे वो कहाँ के गरीब हैं, उनके पास, गरीबों के पास पैसा है, अमीरों के पास पैसा नहीं। ताज्जुब की बात हमने बहुत देखा, अगर किसी को गरीब कह दो कि फला गरीब है तो दूसरा जो आपके पास बैठा रही है आप ऐसे गरीब कह रही है, उनके पास तो इतना अकाउंट में बैलेंस है, ये है वो है, तो बताइए तो सबसे ज्यादा गरीब आप। तो अब वो कैसा पैसा कि जो गरीबों की मदद ना कर सके। तो अब हम इस दुनिया में रहकर इस कदर दुनिया में गर्क हो गए कि हमें कोई भूखा नजर नहीं आ रहा है, हमें कोई ऐसा गरीब नहीं नजर आ रहा है जिसकी हम इमदाद कर सके। तो अल्लाह ने इंसान को इस दुनिया में जो इंसान का लक़ब, अशरफुल मखलूकात का लक़ब दिया है, वो ऐसी जिंदगी गुजारने के लिए नहीं दिया है कि तुम सिर्फ अपनी जिंदगी को संवारते रहो। जिंदगी संवारने का मकसद ये है कि तुम इस दुनिया में इस तरह से रहो जैसे हमारे अहले बैत ने बताया कि किस तरह की जिंदगी गुजारनी चाहिए। दरे अहले बैत से मुंसलिक हो जाओ, मालूम हो जाएगा कि इंसान को अशरफुल मखलूकात का मर्तबा क्यों मिला और इंसान को कैसी जिंदगी गुजारनी चाहिए। सलवात बैत होते हैं उनकी मौत आम मौत नहीं होती, बल्कि उन्हें तो शहादत का दर्जा दिया गया। अगर कोई मुहिब्बाने अली मरता है तो वो शहीद होता है, मरता नहीं शहीद होता है। अगर किसी अली के चाहने वाले को बिस्तर पर ही क्यों ना मौत आए, लेकिन उसे शहादत का दर्जा मिलता है। बड़ी खुशनसीबी है हमारी कनीज़ाने ज़हरा। और मौत भी सबकी बराबर नहीं होती है, बल्कि जो काफिर होते हैं उनके लिए मौत जहर से ज्यादा कड़वी होती है, और जो मोमिन होते हैं उनके लिए मौत शहद से ज्यादा शीनी होती है। तो हमारे 8वें इमाम ने अपने सहाबी से क्या कहा कि देखो, जो मोमिन होते हैं, जो हमारे चाहने वाले होते हैं, उनके लिए हमारा दीदार नेमते परवरदिगार बन जाया करता है, और जो काफिर होते हैं उनके लिए हमारा दीदार जो होता है वो ज़हमते परवरदिगार बन जाया करता है। मरना है, और हम बहुत खुशनसीब हैं कि हमें ज़िंदगी गुजारने के लिए कैसा सलीका होना चाहिए, कैसा तरीका होना चाहिए, ज़िंदगी के क्या आदाब होने चाहिए, इसे सीखने के लिए हमें कहीं न इधर जाना है न उधर जाना है, बल्कि हमारे लिए दरे अहले बैत काफ़ी है, मोहम्मद वाले मोहम्मद का दर काफ़ी है। बस मोहम्मद वाले मोहम्मद के दर से इंसान मुंसलिक हो जाए, उसकी दुनिया भी संवर जाएगी और आखिरत भी संवर जाएगी। और जो मुहिब्बाने अहले बैत अगर इस दुनिया से जाते भी हैं तो इस दुनिया में भी अहले बैत की मोहब्बत उनकी ज़िंदगी को कामयाब बनाती है, और रोज़े आखिरत भी वो अहले बैत के जवार में जगह पाते हैं। तो मरने वाला इस दुनिया से चला जाता है, तमाम उसके रिश्तेदार उससे जुदा हो जाते हैं, वो अपने तमाम लोगों से जुदा हो जाता है, लेकिन उसे बहुत बड़ी एक नेमत अता होती है परवरदिगार की तरफ से। सबसे बड़ी नेमत तो दीदारे अहले बैत उसे कब्र में जानकनी के आलम में हो गया, उसके बाद उसे शफाअते अहले बैत नसीब होगी, तो अब उसे कोई गम नहीं होता है,
بلکہ وہ تو خوش ہوتا، اس کی روح تو خوش ہو جاتی ہے کہ جب وہ اس دنیا سے جاتا ہے تو اس کے لیے یہاں سے جانا ایک نعمت خداوندی ہوتا ہے کہ بدن سے روح گئی، اقربا کی آس گئی، پہن کے عشق علی کا مگر لباس گئی، تو جو اہل بیت کی چاہت میں روح نکلی ہے، جو اہل بیت کی چاہت میں روح نکلی ہے، مجھے یقین ہے وہ پنجتن کے پاس گئی۔ اور جس طرح سے اللہ نے ہماری ہدایت کا ذریعہ ہر دور میں، ہر زمانے میں رکھا، ہم اپنے رہبروں سے، ہم اپنے ہادیوں سے ہدایت حاصل کرتے رہیں۔ ہم اہل بیت علیہ السلام کی محبت کا تو دم بھرتے ہیں، لیکن ان کے نقش قدم پر چلنے کی بھی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب اس طرح سے اہل بیت سے محبت کریں کہ جب اہل بیت سے ملاقات ہماری قبر میں ہو تو اہل بیت ہماری استقبال کے لیے آئے اور کہے کہ ہمارا چاہنے والا آ گیا، ہماری چاہنے والی کنیز آ گئی۔ بی بی فاطمہ زہرا ایک سرور کے ساتھ، ایک خوشی کے ساتھ ہمارا استقبال کرے کہ یہ بے شک دنیا میں میری چاہنے والی تھی، اس طرح سے اپنا کردار بنائے کہ بی بی فاطمہ زہرا کہے کہ یہ بے شک میری کنیز تھی جس نے دنیا میں میرے نقش قدم پر چل کر اپنی زندگی گزاری۔ صلوات پڑھنے اس کی ہوتی ہے جس کی موت پر زمانہ افسوس ہے۔ جو بھی اس دنیا میں آیا ہے اس کا رشتہ اس دنیا سے ایک نہ ایک دن منقطع ہونا ہے، لیکن موت اس کی ہے کرے جس کا زمانہ افسوس۔ یوں تو دنیا میں سبھی آئے ہیں مرنے کے لیے، تو کنیزان زہرا موت سے کوئی بھی نہیں، ایسا کوئی بھی انسان نہیں ہے جو موت سے نجات حاصل کر سکتا۔ ہر ایک کو موت آئی، لیکن موت اگر کسی گھر میں اپنوں کی ہو جاتی ہے، رشتہ داروں کی ہو جاتی ہے، تو انسان غمگین ہوتا ہے، انسان سوگوار ہوتا ہے۔ لیکن اگر موت گھر میں ماں باپ کی ہو جاتی ہے تو بچوں کی زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ بچوں کو کوئی سہارا نہیں نظر آتا، بچے بے سہارا ہو جاتے ہیں۔ ذرا ماں باپ ایک ایسی نعمت ہے نا جو اپنی پوری زندگی اپنے بچوں کے لیے وقف کر دیتے ہیں، جب تک جیتے رہتے ہیں بچوں کی فکر میں مشغول رہتے ہیں، لیکن جب انہیں ماں باپ میں سے کسی کا سایہ سر سے اٹھ جاتا ہے، ارے تو گام گام پہ، قدم قدم پہ ماں باپ کی کمی محسوس ہوتی ہے۔ خدا نہ کرے کسی کے سر سے کسی کی ماں یا باپ کا سر، پروردگار جس کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا ہو، ارے اسے بی بی سکینہ کی یتیمی کے صبر جمیل عطا فرما۔ سر سے ماں باپ کا سایہ اٹھ گیا، اے پروردگار انہیں صبر جمیل عطا فرما، انہیں صبر کی طاقت بچوں کی پرورش کے لیے ماں کا بہت بڑا رول ہوتا ہے، لیکن ماں کا رول تو ہوتا ہے، لیکن ماں بھی اسی وقت یہ کردار نبھا پاتی ہے جب باپ زندہ ہوتا ہے۔ ایک ماں بھی اسی وقت یہ کردار اچھے سے نبھا سکتی ہے، بچوں کی اچھی تربیت پرورش کر سکتی ہے جب اس کا باپ بھی اس کے ساتھ ہو، لیکن اگر باپ مر جائے ارے تو ماں بڑی بے بس ہو جاتی کہ کیسے بچوں کو پروان۔ باپ کی بھی بہت بڑی اہمیت ہے، ارے ہماری زندگی میں باپ کا بھی بہت ایک کڑکتی ہوئی دھوپ میں سائے دار درخت کے مانند ہے کہ اگر بچے دھوپ کی تپش برداشت کر کے آتے ہیں تو باپ کا سایہ دار درخت نظر آتا ہے جہاں بیٹھ کر بچے ارے سکون محسوس۔ لیکن اگر یہ سایہ دار درخت نہ ہو ارے تو اس دہکتی ہوئی
زندگی میں جب تک زندہ رہتا ہے اپنے بچوں کی فکر میں بھولا رہتا ہے، در در کی ٹھوکر کھاتا ہے، لیکن دل میں یہی خواہش ہوتی ہے کہ گھر پر جاؤ تو بچے ہنستے ہوئے، بچوں کی لبوں پر چاہے کتنی بھی کڑی سے کڑی محنت کرنی ہو، لیکن میرے بچے کی کوئی خواہش ایسی نہ ہو جو پوری نہ ہو سکے۔ اپنے بچے کی ہر خواہش ماں پوری کرتا ہے، میرے بچے کی اچھی سے اچھی پرورش ہو سکے۔ باپ ہمیشہ یہ سوچتا رہتا ہے کہ ایسا کیا کروں کہ میرے بچے بہترین طریقے سے پروان چڑھ سکے، لیکن کنیزان زہرا جب باپ کا سایہ اٹھ جاتا ہے تو بچوں کو ہر مقام پر باپ کی ارے کوئی یتیم تو نہیں کہتا تھا، ارے کوئی یتیم کی نگاہ سے تو نہیں، کر کے مزدوری لگا جب دن ڈھلے جب کر کے مزدوری لگاتا ہے باپ، ارے دیکھ کر ہنستے ہوئے بچوں کو زندگی بھر چلتا رہتا ہے مشینوں کی طرح، ارے جب تک زندہ رہتا ہے مشینوں کی طرح باپ محنت کرتا رہتا ہے، زندگی بھر چلتا رہتا ہے مشینوں کی طرح، ارے گودی میں اتنی تھکے سو جاتا ہے باپ، ارے روتے روتے بس یہی کہتا ہے وہ آئے حسین، روتے روتے بس یہی کہتا ہے وہ آئے حسین، جب کبھی اپنے جواب جب کبھی رو کے زینب نے کہا بابا بھرا گھر لٹ گیا، رو کے زینب نے کہا بابا بھرا گھر لٹ گیا، جب شام غریبا میں نظر آتا قید خانے میں ہوا غلام بچے مر گئے، ارے خواب میں ایک شب سکینہ کنیزان زہرا، ارے سکینہ کی شہادت ایسی نہیں ہوئی تھی، لیکن سکینہ کو اپنے بابا نے کہ باپ کے مرنے کے بعد ارے سکینہ ہر وقت روتی رہتی، جب سکینہ کو خواب میں حسین کا دیدار ہوا، ارے سکینہ نے چیخ ماری اے بھوی اماں، ارے میرا بابا بھی اے بھوی اماں، ارے مجھے میرے بابا سے ملا دو، مجھے میرے بابا سے ملا دو، ارے سکینہ باپ کو طلب کر رہی ہے، یزید نے ارے دشت میں حسین کے کٹے ہوئے سر کو رومال سے چھپا کر بھیجا، سکینہ کہتی ہے ارے مجھے کھانے کی ضرورت نہیں ہے، ارے مجھے غذا کی، بچی نے سمجھا کہ یزید نے ارے مجھے بھوکا سمجھ کر دشت میں غذا بھیجی، ارے لیکن وہ کیا ہوا سر تھا، کنیزان زہرا جب سکینہ نے کہا اے یزید سے جا کر کہہ دو کہ میں بھوکی نہیں ہوں، مجھے غذا کی ضرورت نہیں ہے، ارے ایک مرتبہ یزید کے غلام نے کہا اے بچی ذرا